أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وعلى اللهم صل محمد على محمد وعلى محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام وعليكم ورحمة السلام الله ورحمة الله وبركاته. خوب هستید همه شما دوستان و عزیزان؟ بله ما خوبیم. شما خوب هستید؟ خوبم متشکرم. عصر همه شما دوستان بخیر. عصر شما هم بخیر. امروز دوستان چندم ماه مبارک رمضان است. 20 بله 20 ماه مبارک رمضان است. بله شب امروز دیگه شب شهادت حضرت علی علیه السلام است. در خدمت همه شما دوستان تسلیت عرض میکنم. بله و در خدمت همه شما دوستان تسلیت عرض میکنم و شبهای قدر هم هست. از خداوند دعاگو هستم که خداوند ما را بله توفیق بده که ما این شبها را درک کنیم. خدا انشاءالله دعاهای شما را قبول کنه. بله خب دوستان ما امروز چه میخوانیم؟ عایشه سلام، شما خوب هستی؟ وعلیکم السلام آقا، خوبم. شما خوبی؟ خوبم. حالتون چطوره؟ خوبه الحمدلله. خوش میگذرد؟ بله آقا، زندگی خوش میگذرد. خب شما داشتی چه کار میکردی؟ من داشتم میخوابیدم آقا. شما هم داشتی میخوابیدی؟ بله. هوا چطور است؟ هوا اینجا خیلی گرم است آقا. خیلی گرم شد؟ بله. اینجا هم هوا گرمه. نگاه کنید 37 درجه بالای صفره و هوا هم آفتابیه. بله خوب انشاءاللہ این در ہوای گرم این تابستان خدا روزها و نمازهای شما را قبول کنه انشاءاللہ. آمین. خب شما داری چه کار میکنی؟ من دارم با شما صحبت میکنم. خیلی خوب. خب آقای کلدیپ سنگ سلام، شما خوب هستی؟ بله آقا. آقای کلدیپ سنگ سلام، شما خوب هستی؟ وعلیکم السلام آقا، من خوبم. شما خوب هستی؟ خوبم متشکرم. کجا هستی شما؟ الان من در اسکول هستم. در مدرسه هستی؟ بله آقا. یک شنبه هم مدرسه میری؟ بله آقا، کار میکنم. کار داشتی؟ بله آقا. در دفتر کارمند هستی شما یا استاد هستی؟ من استاد هستم آقا. استاد چه چیزی؟ استاد زبان انگلیسی یا چیز دیگه پنجابی؟ آقا یہ ایلیمنٹری اسکول ہے نا تو سبھی سبجیکٹ. شما چه درس های میدی شما؟ آقا سبھی سبجیکٹ. خیلی خوب خیلی خوب. شما داشتی چه کار میکردی؟ آقا من گواهی نامه های دانش آموزان می نوشتم. گواهی نامه یعنی مدرک آماده می کردم. بله مدرک آماده می کردم. خیلی خوب دوستان ما امروز چه می خوانیم؟ فریضه سلام، شما خوب هستی؟ وعلیکم السلام آقا. امروز فریضه هست. سلام، خوب هستی شما؟ وعلیکم السلام آقا. ولی من خوبم. شما خوبی؟ خوبم متشکرم. حالتون چطوره؟ خوبی نہیں خوبی خربوزہ ہوتا ہے. خیلی خوب. خب شما داشتی چه کار میکردی؟ من داشتم درس می نویسم. داشتی درس می نویسی؟ معجزہ کر رہی ہیں آپ پھر ماضی کے ساتھ مضارع. داشتم ماضی ہے. داشتم می نویستم. بله من داشتم درس می نوشتم. واژه های جدید می نوشتم. متوجه هستید؟ خب شما زهرا خان درانی بفرمایید مادرتون کجا هستن؟ فراتیبه خانم نیومدن. زهرا سلام، شما خوب هستی؟
زہرا خان درانی بلے آگا شماداری چکار بھی کنی آگا من دارم لباس می پوشم خوب فرحت دیبا خانم من کجا هستن برای مراسم عزا آماده میشی بلے آگا خدا قبول کنه خوب فرحت دیبا خانم کجا هستن آگا او هم برای مراسم ایشان عزا او دیگه برای ایشان برای ایشان هم آماده میشود بلے آگا بله بفرمایید دوستان بنویسید دوستان بنویسید همه شما دوستان رئیس حفیظ آقای اویس آوان عایشه شازیه شفاز سحر بنویسید خدا پرستی دوست نوشتم سحر خواب رفتی یا مشغول هستی دنیا پرست من هم کارهایی دارم اگر من هم مشغول بشم این خوب نیست اینجا باشید بت پرست دوستان بت پرست بله بت پرست پیروان بله هدایت بنویسید دوستان هدایت قوم عذاب بی ایمان می نویسید دوستان خدا دوستان در این درس من نقطه درباره پرست میخوانیم درباره چیه پرست بله به اضافه یا پرستی نگاه کنید خدا پرست یعنی من خدا پرست هستم لیکن خدا پرست یہ صفت ہے لیکن اس کو خدا پرست کیا ہے جو انسان خدا کو مانتا ہے اسے کہتے ہیں خدا پرست لیکن اس کے اندر کون سی کوالٹی ہے خدا پرستی یہ آپ صفت بن گئی دنیا پرست وہ انسان جو دنیا کو چاہتا ہے لیکن دنیا پرستی اس کے اندر پائی جاتی ہے کوالٹی کا نام کیا ہے دنیا پرستی اور جس کے اندر دنیا پرستی پائی جائے وہ دنیا پرست جو بتوں کو پوچھتا ہے اسے کہتے ہیں بت پرست اور جو اس کے اندر صفت پائی جا رہی ہے کیا ہے بت پرستی جس کے اندر بت پرستی پائی جائے وہ کون ہے بت پرست تو سمجھ میں آئے خدا پرست اور خدا پرستی میں کیا فرق ہے خدا پرست یعنی وہ انسان جو خدا کو عبادت کرتا ہے کرنے والا اور خدا پرستی جو اس کے اندر صفت پائی جاتی ہے خدا پرستی یعنی خدا کی عبادت کرنا اور جس کے اندر کوالٹی پائی جائے خدا پرستی وہ خدا پرست ہے خود پرست جو اپنے آپ کو مانتا ہے اپنے لیے خدا خود پرستی جو صرف اپنا چاہنا دنیا پرست دنیا کو چاہنے والا نہ خدا دنیا پرستی نہیں دنیا پرست بت پرست بتوں کو پوجنے والا بتوں کو پوجنے والا پیروان کہتے ہیں کسی بھی مذہب کو ماننے کسی بھی چیز ماننے والے پیروی کرنے والے ماننے والے ہدایت دوستان قوم یعنی نہیں قوم ہے ملت عذاب یعنی سزا عذاب بے ایمان نوشتی دوستان
بلے پاک کنم نوشتی شفا بدول سهر پاک بھی کنم بعد از این چیه؟ بعد از این بی ایمان بعد از بی روزگار چیه؟ روزگار میخوانیم دوستان روزگار بیابان بیهوده جفت شدید موج اہل بیت معروف حدیث سفینے یہ نویسی دوستان روزگار یعنی زمانہ میں یہ کہنے والا تھا رئیس صاحب کہنے والا تھا آپ نے پہلے ہی کہہ دیا میں کہہ رہا تھا روزگار کمانا روزی روزگار میں سمجھنا اردو والا آپ نے کہہ بھی دیا بھائی روزگار یعنی زمانہ فارسی ہے رئیس فارسی ہے زمانہ بیابان جنگل بیابان پیڑوں والا جنگل نہیں ویسا بیہودے بیکار چرا ہاتھ میں بھی سنی بیہودے میرے ساتھ بھی دہرائیں گے ورڈ میں نہیں تو ایسے بھی یاد ہو جاتے ہیں آدھے سے زیادہ تو ایسے یاد ہو جائیں گے اگر بولیں گے کبھی تو جوڑا بیہودے بے شرم نہیں بیہودے بیکار شدید سخت کو بھی کہتے ہیں تیز کو بھی کہتے ہیں موج اب موج کو موج ہی کہیں گے پانی میں جو موجیں آتی ہیں کیا بولتے ہیں گھر والے معروف فیمس مشہور حدیث کہتے ہیں بات اگر جو انسان کچھ بات کہتا ہے اس کو حدیث جیسے سفینے سفینے یعنی نجات سفینہ نجات نجات کی کشتی یہ حدیث یاد ہوگی سفینہ النجات تو اسے کہہ رہے ہیں سفینہ یعنی نجات سفینہ نجات یعنی نجات کی کشتی سفینہ یعنی کشتی کشتی اردو والی کشتی متوجہ کی دوستان بات کو نام بھلے سہر فرشتی فریضے حفیظے سلام مقبولتی حفیظے سلام خوب آتی شما بلے من خوبم شما خوبی خوبم شما وقتی کلاس اومدی داشتی چه کار میکردی من وقتی کلاس اومدم ناشتا استراحت میکردم الان داری چه کار میکنی الان دارم درس مینویسم بنویسی همانند یا همانند بده پرستیدن وہ پرست جو آیا دنیا پرست خدا پرست وہ کائے سے بنا ہے پرستیدن سے پرستیدن مخالفت کردن مخالفت کردن دشنام دادن نا امید شدن نفرین کردن تقاضا کردن
تقاضا تقاضا کردن می نویسی طول کشیدن بلے آقا نہیں بتا گا میرے ہاں بھلے طول کشیدن مسخرے کردن مسخرے کرے کردن کردن ہمانند یعنی جیسا ہمانند جیسا جیسا بھلے ہمانند یعنی جیسا جیسا یعنی جیسا بھلے شما آگئیے بھلے آگئیے امان خان شما ہمانند آدم ہے بزرگ ہستیدہ بڑے لوگوں کو جیسے ہیں بھلے پرستیدن پرستیدن یعنی پوجنا پوچھنا پوجنا عبادت کرنا مخالفت کردن مخالفت کرنا دشنام دادن فرمائے گالی دینا دشنام گالی برے الفاظ نا امید شدن امید ہونا نا امید ہونا نفرین کردن ڈھول بجانا ڈھول بجانا نفرین کردن لعنت کرنا نفرین یعنی نفرین نفرین کہتے لعنت کو تقاضا کردن بھلے ڈھول آپ نے لکھایا تھا نفرین ڈھول بتائیے میں نے نفری کا کبھی کسی کو ڈھول لکھوایا ہے نفرین کا نفیری لکھا ہوگا نفیری جو بجاتے ہیں کیا پتہ نہیں نفرین وہ بھی نفیری ہوگا نفرین تقاضا کردن چاہنا 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 طول کشیدن کھینچنا دیر ہونا مسخرے کردن مذاق کرنا مذاق اڑانا شوخی کردن یعنی مذاق کرنا دیکھیے ایک ہوتا ہے مذاق کرنا ایک ہوتا ہے مذاق اڑانا مذاق کرنا اچھی بات ہے لیکن مذاق اڑانا بری بات ہے مسخرے کردن مذاق اڑانا شوخی کردن مذاق کرنا کبھی کبھی میں نے دیکھا بولتا ہوں کچھ آپ سے پھر کہتا ہوں شوخی می کنم استاد شوخی می کنم ولی مسخرے کردن کار بدی ہے خوب پاک کنم استاد بلے آگا پاک دیکھو لکھو تاکجل الدین رئیسے چھ شد بلے کیا ہوا کون گنگنا رہا تھا حاضر شدن حاضر شدن حاضر شدن زیان بولتے ہیں نا پہلے اس طرح سے بولنے میں زیان بھی تو بولا جاتا ہے نا جو آدمی بڑھوا لگتا ہے فرا گرفتن فرار گرفتن عرض کردن عرض کردن وعدے دادن وعدے دادن ترک کردن ترک کردن بے نویس حاضر شدن یعنی حاضر ہونا دو معنی ہے حاضر ہونا بھی اور بھلے کی اشبا برائے من مثلا یہ نام بھی نویسا کون آپ میں سے میرے لیے ایک لیٹر لکھے گا کیونکہ من حاضر ہستا میں ریڈی ہوں بلے حاضر ہونا آمادہ ہونا فرا گرفتن سیکھنا عرض کردن عرض کرنا بولنا بتانا وعدے دادن وعدہ لینا وعدے دادن ترک کردن ترک کرنا چھوڑنا
نوشته یاد دوستان گرفتن خلاص بله چیزیں فرا گرفتن یاد گرفتن فراغ رفتن فرا گرفتن یاد گرفتن پاک کنن دوستان آگے دو رہ گیا میرے نبی کی وعدے دادن ترک کردم دوستان امروز درس چلتم میخوانیم درس پانچم میخوانیم میں نے فرمائی 2 ورڈ رہ گئے ناپسند اور مسل ان کو چابود مسال وقت دیکھے چھئے ناپسند ناپسند کو چابود اگر شدید کے بعد ہے کسی نے بولا بھی نہیں ناپسند 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 یعنی ناپسند کسی کو کوئی چیز پسند نہیں ہے ناپسند دیکھیں چھئے مسل 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 مثال کو بھی کہتے ہیں وہی ہمانند جو پڑھا تھا آپ نے ہمانند مسل مثال جیسا میں سوچ رہا 2 رہ گئے لکھنے سے میں مٹا رہا تھا پاک صاف کر رہا تھا آپ نے کہنا 2 رہ گئے میں نے یہ چھوڑ دیا کہ لکھ لیجئے پاک کو نمستان ماں درس چندم میخانی میں بود درس 15 دربارئیے نبی خدا دربارئیے پیامبر خدا حضرت نوح میخوانیم بلے ماں چندتا پیامبر داریم ماں دوستان موشیمہ چندتا پیامبر نبی داریم 125,000 1,24,000 ہمارے نبی کتنے ہیں 1,24,000 ہمارے حضرت آدم ہیں حضرت محمد مصطفیٰ 1,24,000 نبی آئے ہیں ہدایت کے لیے ان میں سے ایک ہے جناب نوح جنہیں آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے آدم ثانی دوسرے حضرت آدم کیوں کہا جاتا ہے دوسرے حضرت آدم دنیا دوبارہ سے شروع ہوئی آسان دیکھیے آج پتہ لگا آپ کی داڑھی کے کی وجہ دیکھیے آپ کو معلومات ہے بلے کیونکہ جناب آدم کی اولاد جب بڑھی نسل چلی چلتے کافی بڑھ گئی تو گمراہ ہو گئی غلط راستے پہ چل پڑی یہ ہو گیا وہ ہو گیا جناب نوح نے 950 سال تبلیغ کی کتنے نصیحت کرنے والے 2,500 سال کی عمر تھی جناب نوح کی 950 سال آپ کی تبلیغی تھی لیکن لوگ نہیں باز آئے تو کیا ہوا جناب نوح نے پھر عذاب کی بد دعا کی عذاب آیا سب کچھ تباہ ہو گیا بس کچھ چیزوں کے جوڑے رہ گئے تھے جو آپ نے کشتی میں سوار کیے تھے سب ختم ہو گیا تھا پھر دوبارہ سے نسل چلی ایک طرح سے تو اس لیے آدم ثانی کہا جاتا ہے خوب دربار حضرت نوح درس چندون درس 15 داڑھی کی سنت انبیاء ہے بلے کشتی نوح حضرت نوح کی کشتی نگاہ کنید کشتی نوح علیہ السلام دیکھیے سب چیزوں کے جوڑے اب آپ کہیں گے کہ سب چیزوں کے جوڑے رکھے تھے ہر چیز کے کشتی میں جوڑا رکھنے کا حکم دیا تھا خدا نے کہ ہر چیز کا جوڑا رکھ لو تاکہ ان کی نسلیں باقی رہ جائیں خیلی خوب شروع کنیم دوستان در زمانے قدیم پرانے زمانے میں پیامبری ایک پیغمبر بے نام حضرت نوح علیہ السلام نام کے زندگی میکر زندگی گزارتے تھے جیتے تھے او 950 سال مردم را بے خدا پرستی دعوت نمود انہوں نے 950 سال لوگوں کو خدا پرستی کی دعوت دی اما لیکن افرادی کے دنیا پرست بودن وہ لوگ کے جو دنیا پرست تھے بے سخنانش گوش نمی دادن ان کی باتوں کو نہیں سنتے تھے گوش نمی دادن چے فیلیے نمی دادن عائشہ حفیظ پریزے سہر شفا ان چے فیلیے نمی دادن گوش نمی دادن
نفی ہے آقا، ماضی کا، گزشتہ ماضی کا نفی ہے۔ کس نے مضارع کس نے کہا؟ گزشتہ استمراری منفی گزشتہ استمراری منفی دادن بنے ماضی ہے، گوش نمی دادن گزشتہ استمراری منفی۔ اسی سے سوچ لیجئے کہ جناب نو ابھی تھوڑے ہیں بھلے آقا لوگ نہیں سنتے تھے، وباؤ مخالفت می کردن ان مثبت ہے، گزشتہ استمراری مثبت، اور ان کی مخالفت کرتے تھے۔ وہ بے پیروانش دشنام میدادن، اور ان کے ماننے والوں کو لوگ، حضرت نوح کے ماننے والوں کو لوگ دشنام میدادن گالیاں دیتے تھے۔ گالی گلوچ کرتے ہنگامی کے حضرت نوح علیہ السلام، جس وقت حضرت نوح علیہ السلام از ہدایت شان، ان کی ہدایت سے نا امید ہو گئے، آنانا نفرین کر، ان پر لعنت کی، بد دعا کی۔ نفرین کے معنی لعنت بھی ہے اور بد دعا بھی۔ واس خداوند برائے قومش عذاب تقاضا کرد، اور خداوند عالم سے اپنی قوم کے لیے عذاب چاہا۔ پس از نفرین نفرین نوح، حضرت نوح علیہ السلام کی نفرین کے یعنی بد دعا کے بعد، خداوند بے او دستور دار، خداوند عالم نے ان کو حکم دیا کشتی بزرگی بسازد، بڑی کشتی بنائیں، تھرڈ پرسن یوز کریں گے۔ بھلے آقا انہیں حکم دیا کہ انہیں تھرڈ پرسن حضرت نوح کو حکم دیا کہ بنائیں، بڑی کشتی بنائیں۔ ساختن کشتی چندین سال طول کشید، کشتی کا بنانے میں سالوں لگ گئے، کئی سال لگ گئے۔ مردوں میں بھی ایمان آن روزگار، اس زمانے کے بے ایمان لوگ کے میدیدن، جب وہ دیکھتے تھے نو دارت در مکانی دور از دریا کشتی می سازد، ہاں جب اس زمانے کے بے ایمان لوگ دیکھتے تھے کہ حضرت نوح سمندر سے دور علاقے میں، بھئی کشتی اگر کوئی بناتا ہے تو سمندر کے نزدیک بناتا ہے نا، کہ بھئی بنا کے سمندر میں ڈالنی ہے، لیکن یہ سمندر سے بہت دور کہیں بیابان میں کشتی بنا رہے ہیں، تو کیا کرتے تھے؟ یہ پورا مسخرے نہیں کرتا، ان کی مذاق اڑاتے تھے۔ وہ باخندے می گفتن، مسکراتے ہوئے ہنستے ہوئے کہتے تھے، در بیابان خشک میابان میں، میدان میں، ساختن کشتی چے کار بیہودیت، کشتی کا بنانا کیا بیہودہ کام ہے، یہ بیکار کا کام ہے۔ سرانجام زمان عذاب فرا رسید، آخرکار عذاب کا وقت آ گیا۔ خداوند نے حضرت نوح فرماندار، خداوند عالم نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا، اے نوح، از ہر موجودی، ہر مخلوق میں سے یک جفت سوار کشتی کن، ایک جوڑا کشتی میں سوار کرو، ہر مخلوق میں سے ایک جوڑا کشتی میں سوار کریں۔ بلے وہ ہمراہ یارانت سوار کشتی شو، اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ کشتی میں سوار ہو جاؤ۔ پسر نوح چون دوستان بدی داشت، حضرت نوح کا بیٹا کیونکہ وہ برے دوست رکھتا تھا، اس کے دوست برے تھے، برا تھا یہ، حاضر نہ شود، یا آمادہ نہیں ہوا، باپی درش داخل کشتی شود، کہ اپنے والد کے ساتھ، اپنے پاپا کے ساتھ کشتی میں بیٹھے جائے، داخل ہو۔ سرانجام آخرکار طوفان شروع ہو گیا، باران شدیدی بارید، بہت سخت بارش برسی، وہ سیل ہمیں جارا گرفت، اور سیلاب نے سب جگہ کو گھیر لیا۔ وہ ایسا طوفان تھا، طوفان نوح کے آسمان سے بھی بارش برس رہی تھی، زمین سے بھی پانی ابل رہا تھا، کہیں جائے پناہ نہیں تھی، اس کشتی کے علاوہ کہیں پناہ کی جگہ نہیں تھی۔ جب جناب نوح نے کہا بیٹے سے سوار ہو جا، تو اس نے کہا میں کوہ جودی پہ پناہ لے لوں گا، پہاڑ تھا، اب بیٹے آج کہیں نہیں بچو گے، آج اس کشتی کے علاوہ کہیں نہیں بچو گے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے فرزند اشرا در حال غرق شدن میدید، حضرت نوح علیہ السلام کے جو اپنے بیٹے کو ڈوبتا ہوا دیکھ رہے تھے، ظاہر سی بات ہے باپ ہوتا ہے کہ بیٹا برا ہی پہ نہ ہو، لیکن احساس ہوتا ہے، با ناراحتی افسوس میں، یعنی غم کے ساتھ، بے خداوند عرض کر، خداوند عالم سے عرض کی، خدایا این پیسرس خانوادہ من، خدایا یا یہ بیٹا میرے فیملی، میرے اہل بیت میں میرا گھر والا ہے، وہ تو وعدے داری، اور تو نے وعدہ کیا ہے کہ خانوادہ من عذاب نہ شوان، تو نے تو کہا تھا کہ میرا فیملی پہ عذاب نہیں ہوگا۔ خداوند فرمود، خداوند عالم نے فرمایا، اے نوح، او از خانوادہ تو نیز، وہ تمہاری فیملی سے نہیں ہے، تمہارے اہل بیت سے نہیں ہے۔ کیوں؟ زیرا کارہایت سشت و ناپسند، اس لیے کہ اس کے کام برے اور ناپسند ہیں۔ در این ہنگام، اس وقت موج بزرگی آمد، بڑی موج آئی، لہر آئی، وہ پسر نوح، اور نوح کا جناب نوح کا بیٹا، وہ ہمیں یہ بت پرستان غرق شدن، اور تمام بت پرست غرق ہو گئے، ڈوب گئے۔ نوح علیہ السلام و یارانش،
حضرت نوح اور ان کے ساتھی اصحاب بخاطر صبر و ایمان شان نجات یافتان، صبر اور اپنے ایمان کی وجہ سے نجات پا گئے، وہ زندگی خوب و خوشیرہ شروع کردان، اور ایک اچھی اور خوشی والی زندگی شروع کی۔ متوجہ شدید دوستان؟ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے نبی نے فرمایا کیا؟ مثل اہل بیت من، میرے اہل بیت کی مثال ہمانند کشتی نوح است، حضرت نوح کی کشتی کی طرح ہیں۔ میرے اہل بیت کی مثال حضرت کشتی کی مثال کی طرح ہیں، حضرت نوح کی کشتی کی طرح ہیں۔ کیسے حضرت نوح کی؟ جو کوئی حضرت نوح کی کشتی میں سوار ہوا وہ بچا، باقی ڈوب گئے، ایسے ہی میرے اہل بیت ہیں۔ ہر کس سوار آن شد، جو کوئی اس کشتی میں سوار ہو جائے نجات یافت، اس نے نجات پا لی، وہ ہر کس رہایش کر، جو اسے چھوڑ دے غرق شود، یعنی جو کوئی میرے اہل بیت کو مانے وہ نجات پا جائے گا، جو ان کو چھوڑ دے گا وہ غرق ہو جائے گا، ڈوب جائے گا۔ ان مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ نوح من رکبها نجا ومن تخلف عنها غرقا۔ حدیث ہے، پیامبران بزرگ ترین وسیلہ نجات انسان ہاں ہستن، انبیاء پیغمبر انسانوں کی نجات کا سب سے بڑا ذریعہ اور وسیلہ ہیں، کہ آخرین آنہا ان میں سے سب سے آخری پیغمبروں میں سب سے آخری پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان میں سے سب سے آخری حضرت محمد ہیں۔ ایشان نیز بے دستور خداوند، وہ بھی انہوں نے بھی خدا کے حکم سے پس از خود اپنے بعد اہل بیت اشرا اپنے اہل بیت کو وسیلہ نجات انسان ہاں معرفی کردن، لوگوں کی نجات کا وسیلہ اور ذریعہ اپنے اہل بیت کو پہچانوایا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم در روایتی معروف ہے حدیث سفینہ فرمودن۔ ایک مشہور روایت جو حدیث سفینہ کے نام سے مشہور ہے، اس میں آپ نے فرمایا مثل اہل بیت من ہمانند کشتی نوح است، میرے اہل بیت کی مثال حضرت نوح کی کشتی کی طرح ہے، ہر کا سوار آن شود نجات میابد، جو کوئی اس میں سوار ہو جائے گا وہ نجات پا جائے گا، وہ ہر کا سان را غرق ہونا، جو کوئی اس کو چھوڑے گا غرق میں شود، وہ غرق ہو جائے گا، ڈوب جائے گا۔ متوجہ شدید دوستان؟ حدیث یاد ہے نہیں ہے تو یاد کریں، اچھی حدیث سفینہ، انا مسئلہ اہل بیتی کا سفینۃ نوح من، کیا ہے من؟ ابھی تو یاد سنائی تھی میں نے، من سوار ہونے کا بھول گیا تو سفینۃ نوح من رکبہ نجا ومن تخلف عنہا غرقا، جو کوئی اس پہ سوار ہو جائے گا وہ نجات پا جائے گا، جو اس سے مخالفت کرے گا وہ غرق ہو جائے گا۔ واجب مخالف دوستان بھی فرمائی، آئے سے مخالف بیہودے بافائدے مفید، بیہودے نے بیکار ہے نا، ہم مانا ہے بیہودے کیا ہے؟ بیکار، مانا ہے بیکار، مفید بافائدے۔ مخالفت آغی امان خان، مخالفت مخالفت موافقت، آغی اویس خوان مخالف ناپسند پسندیدے۔ دوستان ماں باید کارہائی پسندیدے انجام بدہیم۔ شدید سحر مخالف شدید آرام، آرام کا مطلب وہ ریسٹ نہیں، سمندر ایک ہوتا ہے بس باران شدید میں بارش تیز، ایک ہوتا ہے صرف آہستہ۔ آغی کلدیپ سنگھ مخالف غرق شدن نجات یافتن، غرق شدن نے ڈوب جانا۔ مخالف بی ایمان شفا با ایمان، شازیے مخالف ہدایت گمراہی، رئیس مخالف معروف گمنام، معروف یعنی مشہور، گمنام جو بلے سنا ہوگا شہید گمنام لاپتہ، بلے نا امید مخالف سمیرہ نورانی، مخالف نا امید امیدوار، بلے من امیدوار۔ دوستان لطفاً توجہ کنی، بلے بے اضافی پرست، خدا پرست یعنی کسی کے خدا را می پرستد، پرستیدن بنے ماضی چے میشه از پرستیدن؟ بنے ماضی چے میشه از پرستیدن؟ بنے ماضی چے میشه از مصدر پرستیدن؟ بلے پرستید با نون ہٹانا ہے آئے کے کجا صاحب رفتی، بلے بنے ماضی از مصدر پرستیدن، نونی تو گرانا ہے بنے ماضی بنانے کے لیے، پرستید۔
بن مضارع چی میشه؟ پرستد. دیگه نگاه کنید، خدا کسی که خدا را میپرستد مضارع اخباریه. چون چرا مضارع اخباریه؟ چون این بن مضارع است. کسی که خدا را میپرستد، جو خدا کی عبادت کرتا ہے اسے کہتے ہیں خدا پرست. بھلے حفیظے بفرمائی دنیا پرست. دنیا پرست دنیا بسیار علاقمند، جو دنیا کو بہت چاہتا ہے وہ پہ لذت ہے دنیا توجہ دارا، جو دنیا کی لذتوں پہ توجہ رکھتا ہے اسے کہتے ہیں دنیا پرست. کبھی آپ کہیں دنیا پوجنے والا، دنیا کی عبادت کرنا، نہیں، دنیا کو چاہنے والا. پول پرست، فریضے، پول دوست. پول پرست یعنی پول دوست، پیسوں کو دوست رکھنے والا. کسی کے بخاطر علاقہ زیاد بے پول، وہ انسان کے جو پیسوں کی طرف زیادہ رغبت کی وجہ سے ہمیشہ بے دنبالے بے دستاوردنیان، ہمیشہ اس کو حاصل کرنے کی طاقت میں رہتا ہے. شیطان پرست، سحر، شیطان پرست، کسی کے شیطان را خدا خود میدانا، جو شیطان کو اپنا خدا مانتا ہے. عائشہ خود پرست، کسی کے ہمیں چیترا برائے خود میخواہد، ہر چیز اپنے لیے چاہتا ہے. بھلے آغای کلدیپ سنگھ ہوا پرست. ہوا کا مطلب یہ ہوا نہیں، ونڈ نہیں ہے، ہوا کہتے ہیں خواہشات. ہوا پرست یعنی کسی کے ہوائی نفسانی دا بے رغبت دارت، بے طرف ہوائی نفسانی رغبت دارت. مقام پرست، کسی کے جاہو منزلت میخواہد، جو فقط مقام چاہتا ہے، بس مجھے ہیڈ بنا دو ہر چیز کا، میں ہی انجمن کا سیکریٹری بنوں اور میں ہی نیتا اور سب کچھ میں ہی بنوں. بھلے نگاہ کنید، ایک اسم بے اضافہ ایک پرست بے اضافہ یا یہ ہو جائے گی، صفت ہو جائے گی. نگاہ کنید، خدا پرست، کسی کا خدا رامی پرستن. خدا پرستی یعنی خدا را پرستیدن، خدا کی عبادت کرنا. علاقے داشتن، دنیا پرستی یعنی علاقے ذات بے دنیا، دنیا کی طرف زیادہ رغبت رکھنا. یہ مصدری ہے، ایک طرح سے مصدر بنا دیتا ہے. پول پرستی یعنی پول دوست داشتن، علاقے زیاد بے جمعاوری، خوب پیسہ جمع کرنے پہ رغبت رکھنا. مقام پرستی، مقام و منزلت را خواستن. مقام بت پرستی، بت را خدا خود قرار دادن. شیطان پرستی، شیطان را پرستیدن. متوجہ شدید دوستان؟ بله آقا. خب لطفاً تصدیق کنید. بت پرست کار خوبی نیست. بفرمایید بت پرست کار خوبی نیست، اشتباه کجاست؟ بت پرستی. بله، بت پرستی کار خوبی نیست، کیونکہ بت پرستی کام ہے، بت پرست تو انسان ہوتا ہے نا. بت پرستی کار خوبی نیست، یا یہ کہیے کہ بت پرست انسان خوبی نیست، بت پرست انسان خوبی نیست یا بت پرستی کار خوبی نیست. آغای اویس اوان پیامبران مردم را به خدا پرست دعوت میکنند، به خدا پرستی دعوت میکنند. بعضی از ثروتمندان پول پرستی هستند. پول پرست هستند. یا تو کہیں پول پرست هستند یا پول پرستی دارند. پول پرستی دارند، پول پرستی رکھتے ہیں. دنیا پرست کار بدی است. دنیا پرستی کار بدی است. لطفاً پاس تو انشاءاللہ دوستان دقیق فردا میخوانیم دوستان. این خیلی زود تمام شد نا. بله آقا. تو کتاب کارو بھی نہیں تھی انشاءاللہ، یا پرچہ تو مس نہیں ہے، اس میں نیم نہیں ہے نا، اس میں کوئی فیل نہیں سکھایا. متوجہ تھی دوستان؟ اور ورڈز بھی زیادہ ہیں اس میں. متوجہ تو نہیں ہمیں جمعہ دوستان عزیزان؟ فردہ ان عرب 2 صفحہ آخر وہ متن رو بخانید، بلے وہ کم کتاب کار ہم بے نویسید. وصلی اللہ علی نفس فردہ کے تعطیل است و کلاس شما ہم نیست، پس فردہ کلاس شما است، پس فردہ کلاس شما، فردہ کتاب ششم ولی تعطیل ہے. وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. انشاءاللہ دوستان موفق و معید باشید، مراقب خودتان باشید. خدا نگہدار شما.
خدا بھلے نگهدار. آقا. خدا حافظ شما. متوجه شدید همه شما دوستان؟ بھلے امروز خیلی کم تشریف آوردن دوستان. خدا حافظ شما.